صحابہ کیا کرے, پیغام بھیجے, آئے عمر آپ آئیے, آپ کا انتظار ہے, آپ کے ہاتھوں میں یہ لوگ چابیاں دینے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے یہاں سے. صحابی اس زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کے آدھی دنیا ڈرتی تھی, آدھی دنیا. آج پوری دنیا میں کون ڈر رہا؟ کون ڈر رہا بھائی؟ مسلمان ڈر رہا. داڑھی رکھنے ڈر, باہر بس اسٹینڈ میں بیگ پکڑ لے کے گئے تو ڈر, برقع پہن کے کالج کو گئے تو ڈر, کھائیں گے بولے تو کھانے کی چیزوں میں بھی ڈر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جو چاہے وہ کھا سک رہے, ہر حلال چیز مل رہی تمہارے کو, ڈر, ہر چیز میں ڈر. لیکن اس زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں مسلمانوں کا نام سن کر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر آدھی دنیا ڈرتی تھی. تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. کیسا نکلے؟ ایک غلام کو ساتھ میں لے کے نکلے اور بولے کہ دیکھ ایک سواری ہمارے ساتھ ہے, یہ اونٹ یا گدھا اس وقت جو بھی سواری تھی اس پہ دونوں سوار ہوں گے. کیسے سوار ہوں گے؟ کچھ دور تک تو بیٹھے گا, میں چلوں گا. مثال کے طور پر ایک 5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر, ٹھیک ہے, ایک 2 کلومیٹر تو بیٹھے گا سواری پہ, میں چلوں گا, اور ایک 2 کلومیٹر میں بیٹھوں گا, تو چلے گا اونٹ کی نکیل پکڑ کر. آج ہے کوئی ایسا سی ایم, آج ہے کوئی ایسا ایم ایل اے, سی ایم ایم ایل اے تو چھوڑو, خالی ایک گلی کا کارپوریٹر بن گیا تو انہیں کار میں گھومتا, کوئی بولتا اپنے غلام کو, اپنے پاس کام کرنے والے نوکر کو کہ میں چلوں گا, تو بیٹھنا میری گاڑی پہ؟ نہیں بولتا. اور وہ بھی اکیلے نکلے. اس زمانے کے بادشاہ, تھوڑا یہ بھی سوچو آپ, بادشاہ بولے تو مسلمانوں میں بادشاہ نہیں ہے, خلیفہ, خلیفہ بولے تو اس زمانے میں بادشاہ کی طرح سمجھو, ایک سی ایم پی ایم کی طرح اس زمانے میں. تو آج کوئی سی ایم پی ایم اکیلا نکل سکتا کہیں تو بھی؟ اکیلا کہیں تو بھی جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ ہاں, ڈر ہے اس کو دشمنوں کا. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نکلے. کوئی فوج لے کے نکلے؟ نہیں نہیں نہیں. کوئی طاقت, کوئی تلوار پکڑ لے کے پیچھے پورے سیکورٹی گارڈ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اب تو دوسرے علاقوں سے کچھ قاصد آئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے. آ کے پوچھے کہ کہاں ہے تمہارا بادشاہ؟ بولے کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا خلیفہ ہوتا. تو ٹھیک ہے, تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ تو بولے یہیں کہیں تو ہوں گے, مسجد کے آس پاس دیکھو. جا کے دیکھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, ریتی پہ, بازو میں خالی ایک لکڑی. عرب میں اس زمانے میں جو بھی اونٹوں کو بکریوں کو چراتے تھے ہمیشہ ایک چھوٹی سی لکڑی پکڑ لے کے رہتے تھے. تو اونٹوں کو یا بکریوں کو چرانے کی ایک باریک لکڑی بازو میں رکھ لیے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے سو گئے. وہ 2 قاصد آئے, آ کے کیا بول رہے معلوم ہے؟ اے عمر, ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے اور آپ کو دیکھ رہے کہ آپ اکیلے بے فکر ہو کے سو گئے. آپ کا نام سن کے تو آدھی دنیا ڈر رہی, بڑے بڑے بادشاہ ڈر رہے, اور آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے, اتنے بے فکر اکیلے آرام کر رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جب بڑا مال کا ڈھیر آیا تو اس وقت وہ مال کے ڈھیر کے سامنے جا کے ٹھہر کے رو رہے تھے, اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے. اے عمر, تو کیا تھا؟ اے عمر, تو خالی بکریوں کے پیچھے دوڑنے والا ایک عام انسان تھا, اونٹوں کے پیچھے کبھی بھاگتا تھا, کبھی لکڑی پکڑ لے کے یہ جانور وہ جانور کو چرانے والا. آج تیرے سامنے اتنا مال کا ڈھیر ہے, یہ عزت تجھے کیسے ملی؟ اے عمر, یہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی. یہ سوچ کے رو رہے تھے کہ میں کیا تھا, میں کیا بن گیا. عزت کہاں ہے؟ اسلام میں ہے بھائی. عزت کہاں ہے؟ اسلام میں. کافروں کے طریقوں پہ ہم بھاگ رہے نا, عزت وہاں ہے. تمہارے بالاں کا سٹائل, تمہارے کپڑے پہننے کا سٹائل, تمہارے شادیاں کرنے کا سٹائل کس کے طریقے پہ ہے؟ اسلام کا طریقہ ہے یہ. عزت کہاں ڈھونڈ رہے تم لوگ؟ کہاں ڈھونڈ رہے؟ کافروں کے طریقے پہ ڈھونڈ رہے. لیکن عزت کہاں ہے؟ اسلام میں. تمہارے بالوں میں, کپڑوں میں, گاڑیوں میں, تمہارے بنگلوں میں عزت نہیں ہے. یاد رکھو, ہر نماز میں بول رہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان کے راستے پہ نہ کو چلا, مت چلا. کون؟ جو یہودی ہے, جو عیسائی ہے, ان کے راستے پہ مت چلا. ہمیں صحابہ کے راستے پہ چلا, لیکن طریقے پورے کس کے ہیں؟ یہودیوں کے. مت چلا بول رہے زبان سے, لیکن طریقہ پورا ان کا پسند آ رہا. تو عزت ملتی ہے آج مسلمان کی عزت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم طریقے پورے اسلام کو چھوڑ کے کافروں کے طریقوں پہ زندگی گزارے, اس لیے نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. دیکھو اصل میں فلسطین کا واقعہ بتا رہا تھا, کیسے نکلے, غلام کو لے کے نکلے. اور جب فلسطین کے قریب پہنچے تو سواری پہ بیٹھنے کی باری غلام کی آئی, اور
اس کی رسی پکڑ کے چلنے کی باری عمر رضی اللہ تعالیٰ. غلام بولا اے عمر آپ تو خلیفہ ہے, لوگ آپ کا انتظار کر رہے, وہ عیسائی لوگ چابی تمہارے ہاتھوں میں دینے کے لیے دیکھ رہے, لوگ تحفے تحائف پکڑ کے آپ کا انتظار کر رہے, آپ کا ویلکم کر رہے, کہاں ہے مسلمانوں کا خلیفہ, کہاں ہے, انتظار میں ہے. تو آپ اگر مجھے سواری پہ بٹھائیں گے, آپ پیدل چلیں گے تو کیا عزت رہتی. اس لیے اے عمر تم سواری پہ بیٹھو, میری باری بھی میں تمہارے کو دے دیتا ہوں, خوشی سے آپ بیٹھو نا, میں چلتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں 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 نہیں, جو ہماری بات ہوئی, عزت سواری پہ بیٹھنے سے نہیں ملتی. اللہ اکبر, کیا ایمان تھا ہمارے صحابہ کا. کیا بولیں ہم لوگ آج کیا کر رہے. ایک واقعے سے اگر نصیحت لینا ہے تو کتنی نصیحتیں ملتی. نہیں ہماری شادی ایسا نہیں ہوئی تو کیا عزت رہتی ہماری, ایسے کپڑے نہیں پہنے تو کیا عزت رہتی ہماری. اس کے لیے لاؤ سود پہ پیسے لاؤ, اللہ رسول سے جنگ کر کے سود پہ پیسے لا لو, سگی ماں سے زنا کر کے سود پہ پیسے لا لو, لیکن بیٹی کی شادی شان سے ہونا, 10 پکوانہ ہونا, گھر میں کھانے نہیں ہیں تو بھی ہزاروں کے کپڑے پہن لینا, سود پہ لا کے فائنانس پہ لا کے تو بھی گاڑیاں خریدنا, فائنانس پہ لونا اٹھا لے کے گھراں بن لینا. کئی کو یہ سب عزت کیا رہتی بھائی ہماری, ایسے کپڑے نہیں پہنے تو عزت جاتی نا, ایسا میک اپ نہیں کر کے گئے تو عزت جاتی نا میری. عورتیں تمہارے لیے بھی نصیحتیں, مردوں تمہارے لیے بھی, ہم سب کے لیے نصیحتیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے, آدھی دنیا پہ حکومت. جیسے ہی فلسطین میں داخل ہوئے پورے لوگ دیکھ رہے ہیں, آئے قریب دوڑ کے, کوئی سلام کر رہا, کوئی تحفے دے رہا, کوئی ویلکم کر رہا, سب کس کو کر رہے, غلام کو جو سواری پہ ہے. غلام کو بولنا پڑ رہا میں نہیں خلیفہ, یہ ہے خلیفہ, یہ ہے, ان کو سلام کرو, ان کو پہلے آپ وہ جو بھی تحفے تحائف ہے ان کو دو, اس طرح بولنا پڑا. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی اب وہاں پر پہنچ گئے, ایک جو عیسائیوں کا پادری تھا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ٹھہرے ان کے گول گھوم رہا تھا, دیکھ رہا تھا, ایسے 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 دیکھ رہا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کہ تو کیا دیکھ رہا, تو بولا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلسطین فتح ہوگا تو ایک جو خلیفہ آئے گا اس کی کچھ نشانیاں بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے, اس کی نشانیاں میں دیکھ رہا ہوں, وہ نشانیاں کئی نشانیاں پوری ہو گئی. یعنی وہ جو آئے گا اس وقت سواری پہ بیٹھ کے نہیں آئے گا, اس کا غلام سواری پہ ہوگا, یہ نشانی میں دیکھ لیا. لیکن ایک نشانی مجھے نظر نہیں آ رہی, وہ یہ ہے کہ جو بھی آئے گا اس وقت کا خلیفہ اس کے کپڑے پہ 7 یا 11 پیوند لگے ہوئے ہوں گے. پیوند کا مطلب سٹیچز, سلے ہوئے, مطلب انہیں وہ جو کپڑا پہنا ہوا ہوگا اس کے کپڑے سلے ہوئے ہوں گے, پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے, وہ پھٹنے کی وجہ سے سلے ہوئے ہوں گے, 11 سٹیچز ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں 10 تو نظر آ رہے باہر سے اور ایک نظر نہیں آ رہا, وہ ایک پورا ہو گیا تو پھر میں 100% یقین کر لوں گا کہ تم سچا پیغام لے کے آئے, تم سچے لوگ ہو, تمہارا دین قبول کر لوں گا. تو اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنا ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں کہ ان کے بغل میں ایک پیوند لگا ہوا تھا, دیکھ تو جس کے لیے ڈھونڈ رہا وہ یہاں پر ہے, یہ تجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھتے ہی ہاتھ بڑھا کے بولا کہ میں کلمے کی گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے لوگ ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بلکہ یہ واقعہ دیکھ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا طریقہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ان کی کتابوں میں نشانیاں ہیں یہ دیکھ کر وہاں پر ہزاروں لوگ اسلام قبول کر لیے. عزت کپڑوں سے تھی نہیں تھی. مسلمانوں اس چیز کو یاد رکھو, خاص طور سے عورتوں کے اندر بہت یہ بیماری جو بڑھ رہی ہے, فیشن پرستی کی. میرے کو ایسے کپڑے ہونا, ایسے یہ ہونا, ایسے جوتے ہونا, ایسا میک اپ ہونا. نوجوان بھی خاص طور سے اس میں جو پڑے ہوئے ہیں نا, عزت اس میں ملتی بول کے, اس میں عزت نہیں ملتی ہے. تم اسلام کو فالو کرو, عزت اللہ تعالیٰ دیتا. داڑیاں رکھو, اسلام اللہ اس میں عزت دیتا. ٹخنوں سے اوپر کپڑے پہنو, اس میں عزت اللہ تعالیٰ دیتا. برقع پہنو ڈھیلا ڈھالا, اس میں عزت دیتا اللہ تعالیٰ. ورنہ وہ بے عزت ہو کے, بے شرم بے حیا ہو کے پردے پہ ناچ رہی, اس میں عزت ہے؟ تم خود سوچو. برقعے میں جاتے تو تمہارے کو عزت ملتی, یا پھر جو جینس پینٹ پہن کے جاتی اس کو عزت ملتی؟ تمہارے خود معلوم ہوتا. کتنی نشانیاں ہیں
اگر ہم غور کریں گے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلسطین بھی فتح ہوگا.